السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک دکھی لڑکی کی زندگی کی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ مجھے نفرت ہے تمام مردوں سے۔ یہ آواز تو ننھی چمن گل کی تھی۔ اتنے معصوم لبوں سے دنیا کی اتنی بڑی حقیقت کا اظہار میرے وجد کو لرزا کر رکھ گیا۔ کہیں اس معصوم کو بھی کسی مرد کی ذات سے کوئی اذیت تو نہیں پہنچ گئی؟ کہیں کسی نے اسے بھی خوبصورت خوابوں کے دیس میں تو نہیں پہنچا دیا؟ ہزاروں وسوسوں نے میری ذات میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ مجھے نفرت ہے تمام مردوں سے۔ یہ آواز بار بار میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر ادھ سلے کپڑوں کو ایک جانب کر دیا اور مشین وہیں چھوڑ چھاڑ برآمدے کی جانب دوڑی۔ معصوم چمن گل ان لفظوں کی حقیقت سے بے نیاز انہیں دہرائے چلی جا رہی تھی۔ بیٹا کہاں لکھا ہے یہ جملہ؟ میں نے مضطرب ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے میری ڈائری میری جانب بڑھا دی۔ اس نے اس جملے کو اپنی کاپی پر نہ جانے کتنی بار لکھا تھا، جسے وہ بلند آواز سے اس طرح دہرا رہی تھی گویا سبق یاد کر رہی ہو۔ ویسے یہ سبق اسے کبھی نہ کبھی تو یاد کرانا ہی تھا کہ خود میں نے زندگی سے یہی سبق حاصل کیا تھا۔ میرا بچپن بھی چمن گل سے کچھ مختلف نہ تھا۔ ننھی ننھی معصوم خواہشوں کی تکمیل کے لیے بے چین ہونا اور تڑپنا شاید اسے ورثے میں ملا تھا۔ میں بھی تو جب کھلونوں اور کتابوں کے لیے ضد کرتی تھی تو ماں مجھے تھپک کر سلا دیا کرتی تھی، یا پھر بابا کے آنے پر شکایتوں کا ایک پلندہ لے کر میں بیٹھ جاتی تھی کہ آج زرینہ نے پھر کھلونوں اور کتابوں کے لیے مجھے پریشان کیا ہے۔ نہ جانے بابا اس دور کے مردوں سے کیوں مختلف تھا۔ محبت اور پیار اس کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے کبھی اپنے ماں باپ کے درمیان معمولی سی تلخی بھی پیدا ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ ماں میری خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر مجھے سخت سست کہتی، ماں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو بابا کے شفیق ہاتھ میرے سر پر سایہ کر لیتے، اپنی باہوں میں سمیٹ لیتے، دلاسے اور تسلیوں کی ایسی زبان بولتے کہ بے چین طبیعت کو قرار آ جاتا، اور نہ جانے کب میں اپنی آنکھیں موند کر بابا کی گود میں سو جاتی۔ چمن گل نے اگر آج میری ڈائری اٹھا کر اس کے پہلے ہی ورق پر لکھے ہوئے جملے کو اپنی کاپی میں اتار لیا تھا اور اسے سبق سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تھا تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہ تھی۔ خود مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پورا کرنے کے لیے ان کاغذوں کا سہارا لینا پڑتا تھا جن میں روزانہ دال اور چاول بند کر آیا کرتے تھے۔ ہوا میں اڑتے ان بیکار کاغذوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر میں بھی اسی طرح اپنی علم کی پیاس بجھاتی جس طرح آج چمن گل نے میری ڈائری لی تھی۔ کہیں چمن گل بھی انہی راہوں پر تو نہیں چل نکلے گی جن راہوں کی مسافت میں خار ہی میرا مقدر بنی۔ یہ سوچ کر میرا پورا وجود لرز جاتا۔ میرا محبت کرنے والا شفیق باپ اس دن میری اس خواہش کو پورا کرنے ہی نکلا تھا کہ آج وہ مجھے ڈھیر سارے کھلونے دلوائے گا، لیکن کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خواہش اس کے وجود کے ساتھ ہی دم توڑ دے گی۔ وہ دلخراش منظر اب بھی میری آنکھوں میں محفوظ ہے۔ دو فریقوں کے درمیان صلح کرواتے ہوئے کسی نے میرے باپ کو کلہاڑی سے مار کر قتل کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت بابا کے کندھوں پر بیٹھی معصوم سپنے بن رہی تھی۔ بابا لڑکھڑا کر گرا تو میں بھی دور جا گری اور روتی رہی، اس لیے نہیں کہ اب مجھے کھلونے کون دلوائے گا، اس لیے کہ بابا نے اس بار میرے رونے پر ہمیشہ کی طرح اٹھ کر مجھے گلے نہیں لگایا تھا۔ اس نے میری پیشانی بھی نہیں چومی تھی، اس نے مجھے تسلی بھی نہیں دی تھی۔ وہ تو بس خاموش خون میں نہایا ہوا پرسکون نیند سو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس نے کب گھر پہنچایا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ اس روز گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ خون جو میری آنکھوں میں، میرے ذہن میں آج بھی محفوظ تھا، اکثر میرے وجود کو پارا پارا کر جاتا۔ میں سوتے سوتے اٹھ بیٹھتی، مجھے یوں لگتا جیسے خون میں رنگے ہوئے وہ ہاتھ میری جانب بڑھ رہے تھے، جیسے بابا کہہ رہا ہو، بیٹا اطمینان رکھو، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، میں تمہارے لیے کھلونے ضرور لاؤں گا۔ لیکن
اب تو میری کھلونوں سے کھیلنے کی عمر ہی بیت چکی تھی۔ اب تو میں عمر کی اس دہلیز پر کھڑی تھی جہاں سے مجھے زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنا تھا، مقابلہ کرنا تھا، جدوجہد کرنی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد ماں مزدوری کرنے جاتی تو تینوں بڑے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے جاتی اور میں تنہا گھر کی دیواروں کا استقبال کرتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میں بغیر چھت کے مکان میں قید ہو گئی ہوں۔ میری چیخیں گھر کی دیواروں کو لرزا کر رکھ دیتی۔ بہن بھائی بھی خوف کے مارے میرے قریب نہ آتے۔ ماں سب کچھ جانتی تھی، محسوس کرتی تھی، اپنی ممتا کو میرے زخموں پر مرہم بنا کر رکھتی، لیکن میری محرومیاں پھر بھی کم نہ ہوتی۔ بالآخر ماں نے مجھے چچی کے ہاں بھیج دیا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتی، لیکن ان تمام محنتوں کے صلے میں مجھے مار ہی ملتی۔ تقدیر ہی بے رحم ہو جائے تو پھر کسی کا کیا دوش۔ پڑھائی کی حسرت تو دل میں ہی رہ گئی تھی، لیکن اپنی کوششوں سے خود کو اس قابل بنا لیا تھا کہ لکھ پڑھ لیتی تھی۔ وقت انہی نشیب و فراز کا سفر طے کرتا ہوا گزرتا گیا۔ دونوں بہنوں اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کے بعد ماں مجھے واپس گھر لے آئی کہ شاید میں اس کی کچھ تنہائیاں بانٹ سکوں، مگر اس گھر کے در و دیوار مجھے پھر بابا کی یادوں کے بوجھ تلے دبا گئے۔ میں نے ان یادوں کے حصار سے خود کو آزاد کرنا چاہا کہ اب میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں مجھے اس بات کا احساس تھا کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، زندگی کا کارواں یوں ہی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ سو میں نے اپنی زندگی کو زیادہ باعمل بنا لیا۔ رخشندہ میری بہت اچھی دوست تھی، میرا اس کا بچپن کا ساتھ تھا۔ اگرچہ وہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے بہنوں کی طرح چاہا۔ میں اب اکثر اس کے گھر چلی جاتی اور اس کی کتابوں کے ذخیرے سے اپنے علم کی پیاس بجھاتی۔ کتابیں پڑھ کر مجھے عجیب سی تسکین ملتی۔ علم کے اضافے نے مجھے زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے میں مدد دی اور میری سوچوں میں پختگی پیدا ہوتی چلی گئی۔ 14ویں برس میں قدم رکھا تو ماں نے میری شادی وقاص سے کر دی۔ نہ جانے کتنے خواب سجائے میں وقاص کے گھر سدھار گئی۔ تب میں تحفظ کے ایک عجیب و غریب احساس سے سرشار حجلے عروسی میں اس کی منتظر تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے زندگی کی ڈوبتی ناؤ کنارے پر جا لگی ہو۔ وقاص کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک حسن مجسم تھا جو میرے سامنے تھا۔ بھوری آنکھوں، گورے چٹے رنگ اور لمبے قد کاٹ کا یہ نوجوان واقعی کسی افسانوی کردار سے کم نہ تھا۔ کاش اس کے ظاہر کی طرح اس کا باطن بھی اتنا ہی حسین ہو۔ میرے دل میں پھر ایک خواہش نے جنم لیا، لیکن جلد ہی اس خواہش نے بھی ہمیشہ کی طرح دم توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیغام محبت نہ تھا، بلکہ اس نے تو شب عروسی کو ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہیں میرے والدین کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میری پسند کوئی اور ہے، اس کا نام کمل ہے، اور شاید میں اس سے جلد ہی شادی بھی کر لوں۔ تم جب چاہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کا حسن ایک سراب ہو، دھوکہ ہو۔ اس کے حسین نقوش ماند پڑتے گئے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مکروہ شکل مرد کلہاڑی اٹھائے میرے سر پر وار کرنا چاہ رہا ہو۔ میں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو نہ وقاص تھا نہ میری سوچیں۔ میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی۔ میں نے وقاص کے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ہر شخص کی خدمت اس بھرپور انداز سے کی کہ شاید کسی کی دعا، کسی کا خلوص میرے کام آ جائے، میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے، مگر میری تمام کوششیں ناکامی بن کر میرے آڑے آتی رہیں۔ اس سارے عرصے میں اگر کوئی کامیابی مجھے حاصل ہوئی تو وہ اولاد کی خواہش تھی۔ میں بھی ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی۔ اولاد کی نعمت ملنے پر میں خوش تو بہت ہوئی تھی، لیکن روئی بھی بہت تھی، اس لیے کہ میں لڑکی کی ماں بنی تھی، شاید اس لیے کہ بیٹی کا دوسرا نام دکھ ہوتا ہے، ایسا دکھ جو نہ مرنے دیتا ہے اور نہ ہی جینے دیتا ہے۔ اس کا مقدر بھی کہیں مجھ جیسا ہوا تو اس کے آگے میں کچھ نہ سوچ سکی۔ میں نے بیٹی کا نام چمن گل رکھا۔ وہ بچپن ہی سے بہت حسین تھی، لیکن وقاص نے کبھی اسے نظر بھر کر بھی نہ دیکھا۔ جب وہ 2 ماہ کی ہوئی تو لڑکی کو ہی میرا سب سے بڑا جرم قرار دے کر اسی کی پاداش میں اس نے مجھے سزائے موت دے دی۔ طلاق عورت کے لیے موت ہی تو ہے نا۔ اس کی روح کو اتنے گھاؤ پہنچتے ہیں کہ روح اور جسم کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جسم وہ تو صرف ایک زندہ لاش ہوتا ہے۔
میں بھی اپنی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ بچہ گھونسلے سے گرنے کے بعد کبھی دوبارہ اس آشیانے میں نہیں رہ سکتا، تو ٹھیک ہی کہا ہے۔ 16ویں سال میں ہی میں 40 سالہ عورت کا لبادہ اوڑھ بیٹھی تھی۔ بربادی کی اس پہلی رات میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ بابا کے احساس نے بھی آج میری منتشر ذات کو نہیں سمیٹا تھا۔ یہی وہ رات تھی جب میں نے اپنی ڈائری اور قلم کا سہارا لیا تھا اور ہر صفحے پر لکھ دیا تھا، مجھے نفرت ہے تمام مردوں سے۔ یہی جملہ تھا جو وقاص کے خلاف بھڑک اٹھنے والی انتقام کی آگ کو سرد کرتا چلا گیا تھا۔ آج جب چمن گل نے ڈائری میں لکھی اس بات کو دہرانا شروع کیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ بھی اسی آگ میں جل کر بھسم ہو گئی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں چمن گل کو آگ میں نہیں جلنے دوں گی، ان راہوں کی مسافت سے بچا لوں گی جس پر میں نے نہ جانے کتنے طوفانوں کے تھپیڑے کھائے ہیں، جن راہوں پر میری خواہشوں نے خود اپنا گلا یوں گھونٹا ہے کہ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا ہے۔ نہیں، میں چمن گل کو بچا لوں گی۔ کیا ہوا جو وہ میری طرح بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئی؟ کیا ہوا جو اس کے پاس میری طرح پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں؟ میں اسے پڑھاؤں گی، اس کی خواہشوں کے گرد اپنی محبتوں کا حصار کھینچ دوں گی تاکہ اس کی کوئی خواہش مر نہ سکے۔ ماں، میرے بابا کا کیا نام ہے؟ چمن گل کے اس سوال پر میری سوچیں ٹوٹ گئیں اور میں سوچنے لگی کہ میں اسے اس کے بابا کا کیا نام بتاؤں جس نے اس کا باپ ہوتے ہوئے بھی اسے قبول نہ کیا۔ میں نے محبت اور خدمت کو سیڑھی بنا کر شوہر کے دل میں اترنا چاہا تھا، مگر مجھے اس کا اجر طلاق اور مہر بیٹی کی صورت میں ملا۔ میری خوبصورتی دیکھ کر کئی ہاتھ مجھے اپنانے کے لیے بڑھے، لیکن کوئی بھی بیٹی کو پدرانہ شفقت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اس معاشرے میں کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کا باپ بن سکے، اسے اپنی اولاد کا پیار دے سکے۔ سوچتی ہوں اسے وہ سارے نام بتا دوں جو میرے شوہر تو بن سکتے ہیں لیکن اس کے باپ نہیں۔ باپ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اپنا باپ۔ مگر میری بیٹی تو مجھ سے بھی زیادہ بد نصیب نکلی۔ مجھے کم از کم اپنا باپ تو میسر تھا۔